بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں پچھلے چند دنوں کا ایک تجربہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے بھکاری بناؤ پروگرام۔ آپ اس کے عنوان سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس میں شاید کچھ تلخی ہے۔ تجربہ پچھلے چند دنوں کا یہ ہے کہ مجھے تقریباً ایک ہفتہ کئی ہاسپٹلز کا چکر لگانا پڑا۔ صبح و شام میں وہاں پہ جاتا تو میں وہاں پہ کئی واقعات دیکھتا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک شام ایک اسپتال کے باہر میں نے دیکھا ایک ریڑھی والا ہے، اور اس نے کچھ مونگ پھلی اور یہ کچھ ریوڑیاں وغیرہ خشک میوہ جات ان کا وہ سٹال لگائے اور وہ بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی اس ریڑھی والے کے پاس کوئی گاہک آتا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 2-3 بچے اور ایک خاتون اس گاہک کو گھیر لیتے اور اس سے وہ بھیک مانگتے، اس کے سامنے گڑ گڑاتے روتے۔ تو میں ان کو دیکھتا رہا۔ ریڑھی والے سے میں نے کہا کہ یار یہ بچے 10-12 سال کے ہیں، یہ اسی طرح بھیک مانگتے بڑے ہو گئے تو کیا بنے گا؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ صرف 2-4 بچے نہیں، یہ خاندانوں کے خاندان ہیں جو بازار میں مانگ رہے ہیں۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ خاندانوں کے خاندان مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ غیرت کی زندگی نہیں، بے غیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی نہ اپنے بچوں کو کوئی ہنر دے رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے یہ کسی اچھے مستقبل کے امیدوار ہیں، بلکہ یہ ان کو بھکاری ہی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سوچ کے اوپر میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ بھکاری کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ان بھکاریوں کی یہ جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کا کس طرح کا امیج سامنے لا رہی ہیں۔ تو میں نے یہ چیز سوچی۔ آج ہم مختلف باراتوں میں ایسے کئی جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ایک نیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو پیسے پھینکے جاتے ہیں اس کو وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ وہی بچے تھے جن کو 10-12 سال کی عمر میں یا 8-9 سال کی عمر میں بھیک مانگنا اور پیسے اکٹھے کرنا سکھایا گیا۔ اور جب وہ بڑے ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، جوان ہو گئے، موٹے تازے، تو اب کوئی ان کو بھیک تو شاید نہیں دیتا۔ تو انہوں نے بجائے کوئی کام کرنے کے، کوئی ہنر سیکھنے کے، کسی کی شاگردی اختیار کرنے کے، انہوں نے پھر یہ طریقہ پکڑ لیا کہ وہ باراتوں کے اوپر پھینکے جانے والی جو ویلیں ہوتی ہیں اس کو انہوں نے چننا شروع کر دیا۔ تو وہ جب ویلیں چنتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنی بھگدڑ مچتی ہے، کس طرح وہ خواتین کو، کس طرح بزرگوں کو، اور کس طرح جوانوں کو، انسانوں کو وہ رونتے ہیں اور وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو میں نے جب اس چیز کے اوپر سوچا کہ یہ جو بھکاری لوگ ہیں ان کی سائنس کیا ہے، یا یہ کیوں پیسہ مانگتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ ہے صرف اور صرف پیسے کی ہوس۔ میں اس کے اوپر جب سوچ رہا تھا تو میری نظر میں آپ حیران ہوں گے، ایک ایسی خاتون کا تذکرہ گزرا جو بلینر ہے، جس کا نام ہے کائلی جینر۔ اس کو امریکہ میں کاسمیٹک کوئین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ 21 سال کی عمر میں بلینر بن گئی تھی، اور فوربس میگزین نے اس کے اوپر 31 اگست 2018 کو باقاعدہ ایک ایڈیشن چھاپا تھا، اور سر ورک پہ اس کی تصویر لگا کے اس کو پورے امریکہ میں اپریشیٹ کیا تھا، بلکہ پوری ورلڈ میں کیا تھا۔ اچھا، یہ خاتون جس وقت 900 ملین کی مالک تھی تو اس کا 1000 ملین کا فگر پورا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ 1 بلین میں 1000 ملین ہوتے ہیں۔ یہ 100 ملین پیچھے تھی اپنا بلینر بننے کا خواب پورا کرنے میں۔ تو اس عورت نے اچھی خاصی بزنس مین ہونے کے باوجود بھیک مانگنا شروع کر دی، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ امریکہ کہ جو اپنے آپ کو بڑی سویلائزڈ نیشن کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، جہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑا سنجیدہ فکر لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس خاتون کو بھیک دینا شروع کر دی، اور یہ 21 سال کی عمر میں بلینر بن گئی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھیک مانگنا یہ صرف اور صرف مجبوری نہیں ہے، اکثریت لوگوں کا شوق ہے۔ ہمارے گوجرا سے جب آپ رکن کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ رستے میں ایک جمپ تھا، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے بھیک مانگتا، بالکل تندرست اور باہنر آدمی تھا، اور بالکل تندرست تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پہ میں بیٹھوں تو میں دن کے 2200 بنا لیتا ہوں، اور اگر میں کام پہ جاؤں تو مجھے 800 یا 900 ملتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو بھکاری بنا دیا، وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح ان اسپتالوں کے سامنے جو میں نے ایک اور چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ کئی تنظیموں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر لے کے، اور وہ مانگ رہے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے کئی ریکارڈنگز کی ہوئی تھی۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اپنے دیہات میں یہ دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ ریڈیو کے اوپر لاؤڈ سپیکر رکھ کے بھیک مانگتے تھے، لیکن وہاں پہ مجھے مذہبی تنظیموں میں بھی یہ چیز نظر آئی۔ تو میرے ایک اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ اسلام کا نام یا اسلام کا پیغام ایسی پیکنگ میں نہ دیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام پھیلانے والے، اسلام پڑھنے والے یا اسلام پھیلانے والے
وہ بھیک پہ پلتے ہیں۔ آپ مدرسہ ادارہ جو بھی چلا رہے ہیں اس کے لیے ڈونیشن تو اپنے اکٹھے کرنے ہی کرنے، اس کے لیے اہل خیر کو ملیں، اس کے لیے علاقے کے معززین کو ملیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ یہ خیر کا کام ہے، میرے پاس علم ہے، میں علم ڈلیور کر سکتا ہوں، آپ کے پاس دولت ہے، رزق ہے، آپ میری سپورٹ کریں تو انشاءاللہ العزیز کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ دین کے علم کے مددگار نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے صرف اور صرف مدارس کو بھیک مانگنے کی بنیاد پہ چلانا شروع کیا تو ہمارے لوگوں کا رجحان مدارس کی طرف سے ختم ہو گیا۔ لوگوں میں اسلام ختم نہیں ہوا، اسلام کی محبت ختم نہیں ہوئی، لوگ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، سکولوں میں کروا رہے ہیں۔ اور میں چونکہ خود حافظ قرآن ہوں، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ سکولوں میں کیا ہوا حفظ قرآن اور مدارس میں کیے ہوئے حفظ قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شاید 1% ایسے بچے ہوں جنہوں نے سکولوں میں حفظ قرآن کیا ہو اور اس کو انہوں نے یاد رکھا ہو، اور شاید 1% ایسے بچے ہوں مدارس میں کہ جنہوں نے وہاں پہ حفظ قرآن کیا اور اس کو بھلایا ہو۔ یعنی جو پختگی حفظ قرآن کی وہ مدارس میں ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنے والے بچے، قرآن پڑھانے والے اساتذہ، علم دین پڑھنے والے بچے، علم دین پڑھانے والے اساتذہ، ان کا تشخص سوسائٹی میں یہ دے دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک پہ پلتے ہیں۔ تو بہرحال شاید اس میری بات سے میرے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو، لیکن میں اس تنقید کو سننے کے لیے تیار ہوں اگر اسلام کا چہرہ دکھانے والے لوگ اپنی جو ترویج ہے اور اپنی جو اشاعت ہے اس کا چہرہ بھی خوبصورت کر لیں تو، یعنی اسلام کو اس چیز سے نکال دیں کہ یہ بھیک پہ پلتا ہے۔ اسلام خودداری کا درس دیتا ہے۔ شاید اس وجہ سے میرے اوپر تنقید بھی کی جائے کہ آپ یہ جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کی فنڈنگ کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے فنڈنگ پہ کوئی اعتراض نہیں، میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت کی جائے، لیکن میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ اسلام کو بھیک کے لبادے میں لپیٹ کر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور لوگ جیسے ہی اس بھیک مانگنے والے کو دیکھیں یا لوگ جیسے ہی اس طرح کا چندہ اکٹھا کرنے والوں کو دیکھیں جو ہسپتالز کے سامنے بیٹھے ہوں، جو لاری اڈوں کے سامنے بیٹھے ہوں، اور بالخصوص ہسپتال کے سامنے ایسی ریکارڈنگز چلا دینا کہ آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے مریض ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی اگر آپ صدقہ دے دیں، آپ یہ دے دیں۔ صدقے کی یہ فضیلتیں ضرور ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، شفا ملتی ہے، لیکن آپ جس پوائنٹ پہ بیٹھ کر لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی بڑی تنظیموں نے بڑا بڑا ورک کیا ہے اور بغیر جو ہے وہ اس طرح کے ایموشنلی جو بلیک میلنگ ہے اس کے بغیر کیا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے صدقے کے جو فضائل ہیں ان کو اس مد میں استعمال نہیں کیا کہ مریضوں کو ڈرا کے ان سے پیسے نکلوائے جائیں، یا جو مریض ہیں ان کو اس وقت ان کا مرض یاد دلوا کے ان سے پیسے لیے جائیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ تحریک منہاج القرآن کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بحیرہ شریف دارالعلوم احمدیہ غوثیہ کے نیٹ ورک کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم ہینڈز کا ادارہ ہے، پوری ورلڈ میں کام کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کو نشان امتیاز دیا، انگلینڈ حکومت نے ان کو کین ایوارڈ دیا۔ ایک بہت بڑا نام ہے خدمت کے اندر۔ پاکستان کے سر کا سہرا اور ماتھے کا جھومر اخوت کا ادارہ ہے، جن کو ایشیا کا سب سے بڑا پرائز دیا گیا، بلکہ آپ اس کو ایشین نوبل پرائز بھی کہہ سکتے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ان کا نام پوری دنیا میں بولتا ہے۔ قرض حسنہ کا پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اخوت، لیکن بہت اچھے طریقے میں کام کر رہے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر، یہ ایسا ادارہ ہے جس نے حکومت پاکستان کو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام میں مدد دی اور اس کو مینج کر کے دیا۔ یہ ہمارے نزدیک آستانہ عالیہ ڈیرہ میاں صاحب ایک عالمی معیار کا ادارہ ہے، آنکھوں کے علاج کا، فلائی کاموں کا۔ ان کا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنکھ کے آپریشن کیے، اپنے ہاتھوں سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی کہ جس نے پوری دنیا کو برتہ حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ جگہ جگہ انہوں نے لوگوں کو بٹھا دیا کہ لوگوں سے آپ مانگیں اور لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ کی مشکلات کا حل یہی ہے کہ آپ ہمارے اس باکس میں پیسے ڈالیں تو پھر ہی آپ بچیں گے۔ اور کتنے ادارے ہیں کہ جو اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے امیج کو نیچے نہیں آنے دیا۔ اللہ نے ان کو ڈونرز بھی دیے، ان کو عطیات بھی دیے، لوگوں نے ان کے کام کو دیکھا تو پیسہ ان کے اوپر برسنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ایک عزت کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے بھی لوگوں سے عطیات کی اپیل کی ہے، کئی جگہوں پہ ڈونیشن باکس بھی رکھے ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے آستانہ عالیہ کلس شریف، میری وہاں پہ حاضری ہوئی تو میں نے وہاں پہ کوئی ڈونیشن باکس نہ دیکھا۔ میری ذاتی خواہش تھی کہ میں کچھ چندہ جو ہے نا وہ ڈالوں یا نذرانہ یہاں پہ کچھ ڈالوں، لیکن میں ڈھونڈتا رہا، مجھے نہ ملا۔ تو میری خوش قسمتی کہ میری سجادہ نشین صاحب سے ملاقات ہو گئی۔
پیر شمیم صابر صاحب سے. تو میں نے بیٹھتے ہی ان سے یہی سوال کیا. میں نے کہا جناب آپ کے مزار کے اوپر مجھے کوئی ایسا ڈونیشن باکس نظر نہیں آیا جس میں پیسے ڈالے جائیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم مانگنے والے یا ہم پیسے لینے والے یا پیسہ اکٹھا کرنے والے نہیں، بلکہ ہم لوگوں کو دینے والے ہیں. یہاں پہ لوگ مدد لینے آتے ہیں، یہاں پہ لوگ ہمیں مدد دینے نہیں آتے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی اور میرا دل جو ہے نا وہ بہت خوش ہوا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے ڈونیشن باکس نہیں رکھے تو لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے. ان کی خدمت کر رہے ہیں. ان کا آستان ہے، آباد ہے، اور اس کے زیر انتظام جتنے اصلاحی فلاحی معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے ڈونیشن سے ہو رہے ہیں. لیکن ایک انہوں نے خوبصورت اگزامپل سیٹ کی ہے کہ ہم صرف مانگنے والے نہیں ہیں، ہم دینے والے ہیں. تو ہمارے جو مدارس ہیں یا جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ظاہر ہے انہوں نے چلنا تو عطیات پر ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک خوبصورت طریقہ اختیار کیا جائے. نہ کہ ایک شخص کو بٹھا دیا جائے اور وہ شخص سارا دن ہر آنے جاتے ہوئے بندے کو دیکھتا رہے کہ یہ مجھے کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور وہ جیسے کسی تھوڑے سے سفید پوش بندے کو ہاسپٹل سے نکلتا ہوا دیکھے کہ جس کی حالت اچھی ہو، اور اس کے لیے وہ سپیکر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کی ٹیون بڑھا دے کہ یہ بندہ سن لے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اچھی روش نہیں ہے. اور میں آپ کو اپنی یہ عرض کر دوں کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اسے بھیک مانگنی چاہیے، اسے نہیں مانگنی چاہیے. بھیک مانگنے والے جو بچے ہیں ان کے والدین ان کے ساتھ یہ کیوں سلوک کر رہے ہیں، میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. میری جسٹ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ اس کو ضرور خرچ کریں حاجت مندوں پہ، ضرورت مندوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، لاچاروں پہ، فقیروں پہ، لیکن ان کو تلاش کریں. اور یہ جو 10 روپے دے کے آپ بھیک مانگنے والوں کی فوج تیار کر رہے ہیں، خدا را اس سے بچیں. یہ ہوش کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی پوری نہیں ہوگی، اور یہ بھیک مانگنے والے پھیلتے جائیں گے. اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لاری اڈوں پہ، ہسپتالوں کے سامنے، پبلک مقامات پر وہ انسان کے کپڑے کھینچتے اور انسان کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ 10 روپے کا حصہ ڈال کے اس فوج کو تیار کرنے میں مددگار نہ بنے کہ آپ اپنے گھر میں ایک ڈونیشن باکس رکھیں اور اس کو اپنے گھر میں اکٹھا کرتے رہیں، اور جیسے کچھ عطیات آپ کے پاس بن جائیں تو آپ کسی مدرسے کو، کسی ضرورت مند کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو دے دیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس درد کو سمجھیں گے. آپ ڈونیشن بھی دیں گے، عطیات بھی دیں گے، لیکن مستحقین کو تلاش کر کے، نہ کہ آپ گداگروں کی فوج تیار کرنے کے مددگار بن جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی مخلوق کی خدمت میں قبول رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.